اللہ تعالیٰ ترکی، برما اور ان جیسے دیشوں میں جو زلزلہ ہوا، جو بھوکمپ ہوا، جو زمینیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر کہا میں تم لوگوں کو آزمائش کروں گا. اس کو ہٹاؤ تو. ابھی تک ہم کو ایسا لگ رہا ہے جاہلیت کی سب سے بڑی بستیاں یہ ہوگی جن کے کانوں میں آواز جا رہی ہو اور وہ ابھی تک اس کام کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سمجھ سے باہر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا میں تم لوگوں کو آزمائش کروں گا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے. حضرت امام شافعی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ اس نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ڈر کو اس نے کہا کہ یہ اللہ کا بھی ڈر ہوگا، اور دوسرے لوگوں نے ڈر کو کہا کہ اللہ تمہاری آزمائش کرے گا ڈر کے ذریعے سے. لہذا مسلمانوں تم اللہ کے ہر ان چیزوں سے تمہیں ڈرنا پڑے گا. تمہیں تمہاری بستی کی جو ذمہ داری دی گئی ان ذمہ داریوں کو بھی تم کو ڈرنا ہوگا. تمہیں مسجد کے امام بنائے گئے تمہیں اس ذمہ داری کو لے کر کے بھی ڈرنا ہوگا. تمہیں عیدگاہ کے امام بنائے گئے تمہیں اس کی ذمہ داری کو لے کر کے ڈرنا ہوگا. تمہیں گاؤں کے ذمہ داروں کے ذمہ دار، مسجد کے ذمہ دار، مدارس کے ذمہ دار، مکاتب کے ذمہ دار، ہر جگہ کے ذمہ دار کو تمہیں یہ ڈرنا پڑے گا، ڈرنا ہوگا. یہی ڈر اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. نہیں تو محترم بزرگوں دوستو، اگر ہمارے اندر ڈر پیدا نہیں ہوتا، ہم اللہ کے ان عظمت اور ان کی شان میں نہیں ڈرتے، اس کی ڈرنے کی وجہ سے اللہ کی مسجد ہماری آباد نہیں ہوتی. مسجد کی صفیں اگر کھالی رہتی ہے، مسجد کی چٹائیاں اگر کھالی پڑی ہوئی ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے اور اللہ کا خوف ہمیں نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کلام مزید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. مسلمانوں مسجد کی دیواریں، اس کی چٹائیاں اگر نہیں، تم اس مسجد کی چٹائی پر تمہاری پیشانی اگر نہیں لگتی ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ ترکی، برما اور ان جیسے دیشوں میں جو زلزلہ ہوا، جو بھوکمپ ہوا، جو زمینیں پھٹ گئی، دیواریں ٹوٹ گئی، گھر ان معصوم بچوں پر پڑ گئے، دیواریں کہنے لگی کہ اس میری تہ کے نیچے، میرے سر کے نیچے، میری زمین کے نیچے آج 6 سال کے بچے گود میں نہیں تھا، وہ گود وہ اس کی گود تھی. ترکی کی زمین کو جا کے دیکھو. مسلمانوں آج تمہاری اندر غیرت پیدا نہیں ہوئی، تمہارے رہتے ہوئے مسجد کی آبادی نہیں ہوتی، تمہارے رہتے ہوئے مسجد کے اندر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر اس میں ہے. وہاں دیکھو تمام مسلمانوں کی بستیاں تھی. اس لیے قرآن نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. محترم بزرگوں دوستو، جس دن یہ زمین، ہم اور آپ جس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمین کو جس دن ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ کر رکھ دیا جائے گا، وقال الانسان ما لها، اور انسان سے پوچھا جائے گا انسانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ زمین کے اندر جو ساری لاشیں رکھی ہوئی تھی، جس کے جنازے ہم اور ہمارے باپ داداؤں نے پڑھ کر کے قبرستان کی سرزمین پر قبر کے اندر رکھ کے آیا، وہ زمین اس دن لاشوں کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دے گی اور کہے گا تمہیں کیا ہو گیا؟ محترم بزرگوں دوستو، یہ ڈر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا.
मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारे अंदर डर बोल के कोई चीज नहीं है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इज़ा सुलसिलतिल अर्दु सिलसालहा वाखरजतिल अर्दु अथकालहा वकालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी आयत के अंदर बिशैइन मिनल खौफ वल जू, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी आजमाइश करेगा भूख के जरिए से भी। जिसको आज जो अनाज, जो गल्ले, जो रोटियां, जो चावल आज हम अल्लाह के रिज़्क़ के हिसाब से अपने मुंह में ले रहे हैं, ये अगर किसी चीज़ को, किसी आदमी को अगर ये चीज़ें अगर नहीं दी गई, मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उसको भूख कही जाती है। तुम्हारी आजमाइश भूख के जरिए से भी होगी। तुम्हें अल्लाह आजमाइश करेगा, तुम्हारा इम्तिहान लेगा, मेरा बंदा आज कामयाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए तुम्हारी कामयाबी को अगर तुम देखना चाहते हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा इम्तिहान लेगा भूख के जरिए से। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं, खास करके ईदैन के मौके से ये खबर रहती है, हमने ईद के मौके से नए नए कपड़े पहन लिए, हमने ईद के मौके से अच्छी अच्छी रोटियां खा ली, अच्छे अच्छे गोश्त हमने तैयार कर लिया, लेकिन मेरे घर के बगल में एक मेरा पड़ोसी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, ये तुम्हारे ऊपर ये जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से ये कहा, सहाबी की जमातों, तुम्हारे ऊपर ये जरूरी है, वाजिब है कि तुम तुम्हारे पड़ोसी के हक को बरकरार रखते हुए तुम उसे देखो, वो नए कपड़े पहन रहे हैं नहीं, लड़कियां दुपट्टा लगा रही कि नहीं, तुम्हारे बाप दादाओं को खाना मिला है कि नहीं, तुम ईदाइन में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे घर के बगल में जो आदमी है उसे खाना नहीं मिला, तुम्हारे ईद की नमाज नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करेगा मिनल खौफ वल जू व नक्स मिनल अमवाल। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, व नक्स मिनल अमवाल, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश इस एतबार से करेगा कि तुम्हारे पास जो दौलत है, तुम्हारे पास जो रुपये पैसे हैं, तुम्हारे पास जो अल्लाह ताला की दी हुई सारी नियामतें हैं, इन नियामतों के अंदर कमी करके तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, तुम्हारी आजमाइश की जाएगी। तुमने जो फसलें लगाई है, तुमने जो धान की खेतियां कर रखी है, तुमने जो मकई की खेतियां कर रखी है, इनको कम करके, इनको तबाह करके, इनको बर्बाद करके, इनको हवाओं के जरिए से, बारिश के जरिए से, पत्थर के जरिए से इसको तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारी फसलें खराब कर दी जाएगी और इस तरह करके तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हमें गौर करने का मकाम है। आज हमारी आंखों के सामने जो फसलें लगी हैं, जो मकई की खेतियां लगी हैं, यह देख करके हमारा दिल बिल्कुल इत्मीनान हो जाता है, हमें तसल्ली होती है, अल्लाह की जात पे हमें भरोसा होता है। इलाहुल आलमीन, इन जैसी फसलों को अल्लाह तुम सही सलामत रखना, बरकरार रखना, अच्छी रखना, ये तुम्हारी जात से हमारी उम्मीद है। और इस चीज़ के लिए तुम्हारी बारगाह में मैं फकीर की दुआएं मांगता हूँ। इलाहुल आलमीन, इसकी इस जैसी फसलें अल्लाह तुम कम से कम बर्बाद नहीं करना। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे मुआशरे में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जिन्हें गुज़श्ता साल की खबरें मालूम है, हमारी किशनगंज की सरजमीन, उस इलाके में ये मकई की फसलें लगी हुई थी। इन फसलों को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आद और हजरत समूद के ऊपर
कुरान ने इस तरह उसके नक्शे खींचे हैं, फीहा सरसरिन आतिया व सख्खरहा अलैहिम सबा लयाली व समानियत अय्याम, उसके ऊपर हजरत आद और उसकी कौम के ऊपर इतनी तेज तुन हवाएं चली थी, 7 दिन और 8 रात। ये जो उसके ऊपर ये कहर और बर्फा था, उसकी वजह से उनकी बस्तियों को उखाड़ के फेंक दिया गया था, उनकी बस्ती निस्तो नाबूद कर दी गई थी। यही चीज हमारे किशनगंज की सरजमीन पे भी हुई थी। उन फसलों को, जिन फसलों ने हमने अपने हाथ से लगाया था, बोया था, देखा था, सारी चीजें कर रखी थी, ये हमारी जमीन है, वो दूसरे की जमीन है। दूसरे वाले जमीन वालों ने उनकी फसलें काटी और हम हमारी खेत में जाकर के आंखों के आंसू रोए, हमें नहीं मिला वो फसलें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वला नबलुवन्नकुम बिशैय्यिन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारी फसलों को बर्बाद करके हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, और इन आजमाइश में जो सब्र और तहम्मुल के साथ अपने दामन को पकड़ के रखेगा, उसका अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर कहा, व बश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को तुम बशारत दे दो। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस, अल्लाह तबारक व तआला हमारी आजमाइश करेगा नफ्स के जरिए से, जान के जरिए से। इन नफ्सों में ये नफ्स और ये जान, मैं इस तरह आपको बोल रहा हूँ, आज हमारे माशरे में किन के पास वालिदैन नहीं है, किन के पास बाप माँ नहीं है, किन के पास बड़े भाई नहीं है, किन के पास माँ, बेटी, खाला, फूफी, चाची, नानी, दादी, किन के पास नहीं है। लेकिन मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमें गौर करने का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे नफ्स के कमी के जरिए से। तुम रहते हुए तुम्हारी माँ की लाश तुम्हारे सामने रखी जाएगी, उलमाओं को कहा जाएगा, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप आलिम दीन है, मेरी माँ मैयत हो चुकी है, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, हम घर वाले रो रो के परेशान हैं, आंख में आंसू नहीं है, जबान बोल नहीं रही है, हाथ हरकत नहीं कर रहा है, पैर गवाह भी नहीं दे रहा है, धड़कन अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। मेरी माँ आज चली गई, कल के बाद मेरे वालिद चले गए, उससे पहले मेरे दादा चले गए, उससे पहले मेरी दादी चली गई, उससे पहले हमारे खानदान वाले सब चले गए। आज हम अपने मुआशरे में बाकी है, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, लेकिन आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर वह बात क्यों नहीं होती, वो चीज क्यों नहीं होती, वो अमल क्यों नहीं होता जिसके जरिए से अल्लाह की मस्जिद भी आबाद हो, अल्लाह के रसूल के मदरसे भी आबाद हो, अल्लाह के रसूल की हदीस की जानकारी के लिए इन लोगों ने जो मदरसा खोल रखा है, इन मदरसों में पढ़ाया जाता है। इज़ा मातल इंसानु इनक़ताअ अमलुहु इल्ला मिन सलासिन सदक़तिन जारिया औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ इल्मिन यंतफ़िउ बिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस वक्त इंसान मर जाता है, उनकी 3 चीजें बाकी रह जाती है, उनमें से एक वलदिन सालिहिन यदऊ लहु, अगर उस माँ बाप का अल्लाह वाला लड़का वालिदैन के मरने के बाद, अगर वह लड़का किबला रुख होकर के फर्ज नमाज के बाद उन माओं के लिए, उन अपने अहले खानदान के लिए काबा शरीफ की तरफ मुंह करके उसने अगर हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह कहता है, ऐ आलिम दीन, ऐ चाहे जो भी हो, हमारे घर में तुम आए हो, तुम मेरे पास हाथ उठा के दुआ मांग रहे हो, मैं तुम्हारे हाथ को खाली नहीं करूंगा। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमारे माशरे में इस चीज को हम देखें,
جانچیں اور پرکھیں کہ میرے پاس کوئی اس طرح کی میری اولاد ہے، میرا کوئی لڑکا ہے، میرا کوئی باپ ہے، میرا کوئی بیٹا ہے، میرا کوئی بھتیجا ہے جو اللہ کی مسجد میں جا کر کے کم سے کم ان لوگوں کے لیے دعا کرے جو حتی زرتم المقابر، جو قبرستان کے اندر سارے لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ والدین ہیں، لیکن آج یہ کون سی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے آج اس طرح کی جو مجلسیں لگی ہے، آج کا جو اسٹیج قائم ہوا ہے، آج کا جو جلسہ یہ منعقد ہوا ہے، ہم جلسوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں۔ ہم حج کے موقع سے کعبہ شریف کے گراف پکڑ کر کے بھی ہم نے دعائیں مانگی ہے، مسجد کے اندر رات کے اندھیرے میں ہم نے دعائیں مانگی ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، لیکن آج ہمارے اندر وہ غیرت کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ ہم ساری جگہوں کے اندر دعائیں مانگی، مسجد نبوی کے اندر بھی دعائیں مانگی ہے، ہم رات کے تہائی حصے میں دعائیں مانگی، فرض نماز کے بعد بھی ہم نے دعائیں مانگی ہے، فجر کی فرض نماز کے بعد بھی ہم نے دعائیں مانگی ہے۔ لیکن آج وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں ظالم ہوں، میں عابد نہیں ہوں، میں گاؤں کے اندر سب سے بڑا خراب آدمی ہوں، اس لیے میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کعبہ شریف کے پاس جا کر کے اس کے گراف میں اگر ہاتھ رکھا جائے، اللہ کہتا ہے بندو، جس وقت تم اگر پوری دنیا کے اندر حقوق العباد کو چھوڑ کر کے دوسرے جو گناہ ہیں، ان گناہوں کو لے کر کے اگر آؤ گے، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا گناہ لے کر کے اگر آؤ گے تو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ محترم بزرگوں، دوستو، لیکن آج ہمارے پاس والدین ہونے کے باوجود آج ان والدینوں کی عزت اتنی ختم ہو گئی، اتنی ختم ہو گئی۔ آج اگر میرے پاس والدین ہیں، باپ ماں ہیں، میرے پاس سارے لوگ ہیں، لیکن محترم بزرگوں، دوستو، ہم آج ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل نہیں کرا پایا۔ محترم بزرگوں، دوستو، آپ کو یہ خبر معلوم ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آپ کو جانکاری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت ممبر پہ 3 منزل ہوتے ہیں، ان تینوں منزلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنا پیر رکھا تو وہاں بھی آمین کہا، دوسری بار رکھا وہاں بھی آمین کہا، تیسری بار رکھا وہاں بھی آمین کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتوں نے بھی آمین کہی۔ محترم بزرگوں، دوستو، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے، اگر انسان کے پاس والدین ہیں، باپ ماں ہیں، اور اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کے گناہوں کو معافی نہیں کرا پایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ اور ان کی بات پہ اور صحابی نے کہا کہ آمین، اللہ کے رسول وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، چلتی پھرتی آنکھوں نے عزا دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں نے عزا دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی لیکن میں نے ماں ضرور دیکھی۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں بالکل ایسی پڑی ہیں، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے لگ نہیں رہا کہ اس کے پاس والدین ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، والانفس والثمرات وبشر الصابرین، ثمرات کو لے کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان سے بچے کی موت مراد ہے، اور کسی نے کہا پھلوں کا نقصان ہونا بھی مراد ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ بچے کی موت، اس کو لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے
دو چار باتیں اور عرض کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ محترم بزرگوں، دوستو، بچے کی موت آپ ان ماؤں سے، ان بیٹیوں سے، ان لڑکیوں سے جا کے کہہ دو جن لوگوں نے 10 ماہ 10 دن تک اپنے مادر رحم کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر اس کے بچے کی اس نے پرورش کری، اور پرورش کرتے وقت جس دن اس کا دین پورا ہو جاتا ہے، جس کی وہ تکلیف اس کی پوری ہو جاتی ہے، اللہ 7ویں آسمان کے اوپر سے کہتا ہے فرشتوں جا کر کے اسے آرڈر دے دو اور کہہ دو وہ ماں بچہ جنے گی، وہ بیٹیاں بچیاں جنیں گی، وہ لڑکیاں بچیاں جنیں گی، اور وہ لڑکیاں اور مائیں بہنیں ان کو جنم دیتے وقت، ان کی پیدائش کے وقت انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے، وہ لڑکیاں کہتی ہے الہ العالمین آج ہم بچے جنم دینے کو لے کر کے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہمیں مر جانا بہتر ہے۔ لڑکیاں یہ بات بھی کہتی ہے کہ میری ماں ہسوا لے کر کے آؤ، چھری لے کر کے آؤ، تلوار لے کر کے آؤ اور میری گردن پہ چلاؤ، تاکہ ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ بچہ کسے کہا جاتا ہے، بچے کی پرورش کیا چیز ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، وہ لڑکیاں آنکھیں بند کر لیتی ہے، ان کے پیٹ کاٹا جاتا ہے، ان کی شرمگاہیں کاٹی جاتی ہے، اس کے بعد وہ بچہ اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، لیکن ڈاکٹر لوگوں نے ان ماؤں کے ذمہ داران کو یہ بات کہتا ہے میری ماں آپ نے جو بچہ جنی ہے یہ انتقال کر چکا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، ابھی تھوڑی دیر پہلے ماں کو جب یہ خبر ملی کہ تمہارا بچہ یا تمہاری لڑکی دنیا کے اندر آئی ہے، آنکھیں اس نے کھولی ہے، زبان سے اس نے کچھ بولا ہے، وہ خوشی کے مارے وہ لڑکیاں، وہ مائیں، وہ بہنیں تمام خوشیوں کو رکھ کر کے وہ ساری پیچھے کی تکلیفیں بھول جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آج گود میں وہ پھول پایا ہوں۔ محترم بزرگوں، دوستو، لیکن جب موت کی خبر پہنچتی ہے پھر اس کی دوبارہ پچھلے کی پریشانیوں سے پھر ظاہر ہونے لگتی ہے یہ بچہ ہے، یہ بچے کی موت ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج بچوں کی موتوں کو لے کر کے آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی خبریں بہت ساری آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے آپ کے لڑکا عبد الرحمن کو کہا، چھوٹا لڑکا ہے، آپ نے کہا بیٹا موٹر سائیکل لے کے جاؤ اور بازار سے کچھ سامان خرید کے لے کے آؤ۔ آپ نے اس بچے کو چابی دی، اس لڑکا نے گاڑی سٹارٹ کی، ابھی وہ گھر سے نکلا، مارکیٹ نہیں پہنچا، اس سے پہلے وہ لڑکے کے باپ سے گاؤں کا کوئی آدمی یہ کہتا ہے عبد الرحمن کا ابا تمہیں خبر ملی؟ عبد الرحمن کا ابا یہ کہتا ہے نہیں ہمیں تو کوئی کسی طرح کی خبر ہی نہیں ملی ہے۔ وہ دوسرا آدمی کہتا ہے محترم بزرگوں تمہارے لڑکا عبد الرحمن پھلے جگہ میں جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو کر کے اس کی موت ہو گئی ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اس وقت اس کے ابا سے جا کر کے پوچھو کہ تمہارا دل کیا گواہ دیتا ہے، تمہاری زبان کیا بولتی ہے اور تمہاری عقل کیا کہتی ہے، یہ موت ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، علماؤں کی فہرست میں نے سنا کہ بہت زیادہ لمبی ہے، نہیں تو اور کچھ بولنے کا موقع تھا، میں یہیں سے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، اور تمام مسلمانوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ سب بولے اللہم آمین۔ اور تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق دے۔ سب بولے اللہم آمین۔ اور ہماری جو مسجدیں ویران پڑی ہیں، خراب پڑی ہیں، اللہ تمہارے دربار میں
بھیک مانگتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، الہ العالمین تمہاری مسجدیں تمہارے بندوں سے بھرنے کی اللہ تو اچھا بندوبست فرما دینا. سب بولو اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.